الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدقہ نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سب مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محرم الحرام کے اس عشرے میں ہم لگاتار واقعہ کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہماری 10ویں نشست ہے۔ میں نے کل کی نشست میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان کی شہادت تک واقعہ بیان کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے آپ بیٹے تھے، آپ کی شہادت تک میں نے واقعہ بیان کیا تھا۔ پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد، چونکہ میں نے کل کی تقریر میں بیان کیا تھا کہ 6 محرم کو ہی اہل بیت اطہار کی شہادتیں شروع ہو چکی تھیں، اور پانی پر، نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آل رسول کے پاس جو بھی کھانا وغیرہ تھا وہ 1 تاریخ سے انہوں نے کربلا میں پڑاؤ کیا تھا، کھانا آپ کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اب انہیں پانی بھی نہ ملنے پائے، اس نیت سے یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا تھا۔ اب 7 محرم جو ہی شروع ہوئی تو ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت ابو بکر بن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ تشریف لائے امام علی مقام کے پاس۔ یہ اہل بیت اطہار میں شہید ہونے والے یہ 8ویں شخص ہیں۔ یہ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا ابو بکر۔ انہوں نے 7 محرم کو شہادت پائی، بروز سہ شنبہ یعنی منگل کا دن تھا۔ وقت ظہر سے عصر تک آپ نے جنگ کی، اور اس کے بعد آپ نے شہادت پائی۔ میں تیزی سے جاؤں گا کیونکہ تقریر تھوڑی زیادہ کرنی ہے۔ پھر ان کی عمر تھی 39 برس۔ آپ کی ولادت ہوئی تھی 16 ہجری میں، شوال 21 ہجری میں، 21 ہجری شوال کی 16 تاریخ تھی، اور بدھ کا دن تھا۔ آپ مغرب کے وقت مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح آپ کی عمر تھی 39 سال، اور ظہر کے وقت سے آپ عصر تک جنگ کی اور شہادت نوش فرمائی۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر بن جناب امام حسن علیہ السلام، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں، جن کا نام تھا حضرت عمر۔ ان کا 9ویں نمبر پر آپ نے شہادت پائی۔ تو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے 10 ماہ محرم 32 ہجری، جمعہ کے وقت، جمعہ کے دن، اور نماز سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر میدان کربلا میں آپ کی عمر تھی 28 سال۔ 7 محرم عصر کے وقت سے آپ نے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد جب جنگ شروع ہو چکی تھی تو عصر کے وقت سے جنگ کرتے کرتے آپ مغرب کے قریب آپ نے شہادت پائی۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان بن حضرت مولا علی، یہ بھی مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے 8 محرم 61 ہجری میں بدھ کے دن وقت عشاء سے قبل از نماز شہید ہوئے، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے آپ شہادت پائی۔ پھر میں تیزی سے جا رہا ہوں، اس کے بعد ان کی عمر ہے 31 برس کی ان کی عمر تھی۔ تو آپ 29 ہجری میں 22 ماہ محرم کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، جمعہ کا دن تھا، عشاء کے وقت آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بعد ایک حضرت ہیں، حضرت عون بن حضرت مولا علی۔ اب یہ عون نام کے دوسرے شخص ہیں، اور اس طرح 72 اور 74 کے عدد میں جو فرق آیا، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عون نام کے 2 اشخاص تھے۔ تو آپ کی ولادت ہوئی تھی
29 हिजरी में 13 माह शवाल को बुध के रोज़ निस्फ शब को आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए थे। तो आप बरोज़ चहारशुंबा 8 माह मुहर्रम को वक्त चाश्त जाम शहादत नोश किया, यानी चाश्त के वक्त आपने शहादत पाई। आपकी उम्र थी 31 बरस। अब थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, मैंने मौला अली मुश्किल कुशा के 2 बेटों के नाम लिए, हज़रत उस्मान और हज़रत औन। ये दोनों मौला अली के बेटे हैं। दोनों की विलादत 29 हिजरी में हुई है और शहादत एक ही दिन। तो ये दोनों भी 31 साल के थे। तो ये दोनों अलग अलग बीवी से, अलग अलग इनके माएँ जो है ना अलग अलग थे। तो 12वें अब आता है 12वें नंबर पर हज़रत जाफ़र बिन मौला अली। ये भी मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे हैं। तो इनकी उम्र थी 21 साल। आपने चाश्त के वक्त से असर तक लड़े और आपने शहादत पाई। तो आपकी विलादत हुई थी 39 हिजरी में 28 माह सफ़र को बरोज़ दोशंबा यानी पीर के दिन वक्त ज़वाल मदीना मुनव्वरा में आप पैदा हुए थे। फिर इनके बाद नंबर आता है 13वें नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत मौला अली। ये भी मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे हैं। तो मौला अली मुश्किल कुशा के मैंने बताया था कुल 9 बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलाकर। तो आप 61 हिजरी में जब आपने शहादत पाई तो आपकी उम्र थी 28 बरस। असर के वक्त से सुबह तक आपने जंग की और सुबह की नमाज से पहले आपने शहादत पाई। तो आपकी विलादत हुई थी 32 हिजरी शाबान के महीने में बरोज़ दोशंबा यानी पीर के दिन आप मदीना मुनव्वरा में आप पैदा हुए थे। यहाँ तक आले रसूल का जो काफिला था 13 हजरात ने जाम शहादत नोश फरमाया। अब इनके बाद नंबर आता है 14वें नंबर पर हज़रत अब्बास अलमबरदार इब्ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहुल करीम का। हज़रत अब्बास अलमबरदार यानी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के का अलम उठाए हुए थे। अलमबरदार थे यानी उनका अलम यानी झंडा उठाए हुए थे आप। तो आपकी पहले शहादत का वाक़या सुन लेते हैं, फिर आखिर में मैं उनकी तारीख बताऊंगा। अभी औन मोहम्मद वगैरह शहीद हो चुके थे। फिर उनके बाद बारी बारी आले रसूल ने शहादत पाई। तो उस वक्त हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपका अलम उठाए थे, इस यानी सिपह सालार थे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के सिपह सालार थे। आप खीमों के अंदर जाकर जायज़ा लेते हैं, अपने घर के खीमे के अंदर जाकर जायज़ा लेते हैं, जहाँ पर हज़रत सकीना की, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला और दूसरे बच्चे बीवियाँ वगैरह मौजूद थी, जिनमें ज़हर बानो थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा। आप अंदर गए, अंदर जाकर खीमे के अंदर देखते हैं तो जो ही आप अंदर गए तो पानी का कतरा नहीं और खाना खत्म हो चुका था, ना खाना है ना पानी है, छोटे छोटे बच्चे थे। उस वक्त आपको देखकर हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला जो ही आपको देखते हैं तो आकर आपका बाजू पकड़ लेते हैं। हज़रत सैयदा सकीना आपका बाजू पकड़ लेते हैं और फरमाते हैं, चाचा मुझे मदीना की वो गलियाँ आज तक याद हैं, मुझे मदीना मुनव्वरा की वो गलियाँ आज तक याद हैं कि जब भी मैं कुछ भी आपके पास मांग करती थी, कुछ भी ख्वाहिश करती थी तो चाचा आप मुझे हर चीज़ ला कर दे दिया करते थे। आज मेरी एक ख्वाहिश है चाचा, क्या तुम पूरी करोगे? पूछते हैं मासूमाना अंदाज में, चाचा मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आज पूरी करोगे, मुझे दोगे? तो अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि बेटी मांगो, जो मांगना चाहती है पूछो। तब आप फरमाते हैं कि चाचा मैं पानी ख़त्म हुआ है मगर मैं तो सब्र कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वही मिसरा जो आपने नात में सुना, क्या बोलते हैं कि मैं तो सब्र कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी प्यास लग रही है मगर मैं सब्र कर रही हूँ। मगर चाचा मेरा भाई अली असगर ये बहुत छोटा है, अली असगर ये बहुत छोटा है, ये भूख और प्यास से तड़प तड़प कर रो रहा है चाचा, क्या इसके लिए थोड़ा पानी लाकर आप दे सकते हैं? ये सवाल करती हैं सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी जो उम्र है ये 14 महीने 4 दिन के थे। 14 महीने 4 दिन के थे। 6 माह का बच्चा बताया जाता है मगर इनकी विलादत की तारीख मैं बताऊंगा आगे तकरीर में। ये 1 साल 2 महीने और 4 दिन के थे। छोटा एक साल का बच्चा पकड़ लो, समझ लो कि कितना छोटा सा बच्चा था, दूध पीने वाला बच्चा था।
کیوں اس لیے اتنا اصرار کر رہی تھیں؟ کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا ان کے پاس کھانا پانی سب کچھ ختم ہوا تھا. تب جو ہے نا حضرت عباس علم بردار رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اگر ماں نے پانی ہی نہیں پیا تو اسے دودھ کہاں سے ملے گا؟ ماں کا بھی سینہ سوکھ گیا تھا، سب کے حلق سوکھے ہوئے تھے، پانی کا ایک قطرہ نہیں. پھر وہ جو میدان تھا، عرب کی زمین، ریتیلی زمین اور کڑکڑی دھوپ، وہاں پانی پی کر بندہ بیٹھ نہیں سکتا، پانی پی کر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. ایسے میں یہ قافلہ بھوکا پیاسا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اب بچے کا تڑپنا اور بچے کا رونا بلکنا حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں جاتا. تب آپ کیا کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر بولتے ہیں اے امام علی مقام، مجھے بچوں سے ان کا رونا تڑپنا بلکنا نہیں دیکھا جا رہا. علی اصغر چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا، وہ کس طرح صبر کرے گا؟ مجھے اجازت دیں میں جا کر تھوڑا سا نہر فرات سے پانی لے کر آؤں. یہ اجازت مانگنے کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے عباس، تو میری کمر ہے کیا؟ تو میری کمر ہے، اگر میری کمر ٹوٹ گئی تو میں کیا کروں گا؟ میرے قافلے کا علم کون اٹھائے گا؟ بدبختوں نے ایک تو ہزاروں کا لشکر نہر فرات کے آگے کھڑا کر رکھا ہے، پھر نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا لگا دیا گیا ہے، تو کس طرح وہاں تک پہنچے گا؟ میں اجازت نہیں دوں گا. تب آپ بار بار اصرار کرتے ہیں. اصرار کرنے کے بعد آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے. جب آپ کو اجازت دے دی گئی، آپ اپنا گھوڑا دوڑائے اور یزیدیوں کے لشکر کے پاس پہنچے. جو ہی آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پر ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے بدبختو یزیدیوں، کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگوں کا ہوش میں آؤ کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. یہ جو حسین ہیں یہ میرے بھی اور تمہارے بھی جنت کے سردار ہیں. تم انہیں شہید کر کے کیا پانا چاہتے ہو؟ کس جنت میں جاؤ گے انہیں شہید کر کے؟ ہوش میں آؤ. اور ہمارے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حسین کا بیٹا چھوٹا اور بچیاں اور بیویاں عورتیں ہماری بھوک سے پیاس سے تڑپ رہی ہیں، مجھے پانی لے جانے دو، میں پانی لے جانے کے لیے آیا ہوں. تمہاری جنگ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بچوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. یہ آپ تقریر کرتے ہیں. کرنے کے بعد یزیدی فوج کے جو سپاہی تھے، عمر بن سعد وغیرہ، وہ کہتے ہیں اے عباس، ہم اگر ساری زمین بھی یہاں کی پانی ہو گئی تو تمہیں ایک قطرہ پانی کا پینے نہیں دیں گے. معاذ اللہ. کیا بولتا ہے؟ اگر ساری زمین یہاں اس کی پانی سے بھر گئی تب بھی تمہیں ایک قطرہ پانی ہم لوگ پینے نہیں دیں گے. یہ جب وہ بولتے ہیں تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آج تم یہاں پر ہمیں پانی نہیں دیتے تو کل بروز محشر حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسین کے نانا کو جا کر کس طرح منہ دکھاؤ گے؟ اے کوفہ والو، ہوش میں آؤ. یہ بار بار آپ فرماتے ہیں. فرمانے کے بعد بھی جب ان کو سمجھ نہیں آتی، نہیں آنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو لے کر تیزی سے ان کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. جب گھستے ہیں تو ایک سے الگ الگ صفیں جو تھی سپاہیوں کی، صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کا صفایا کرتے ہوئے، صفوں کو مٹاتے ہوئے اس لشکر کے اندر ایسے گھستے ہیں جیسے ایک طوفان آ گیا ہو. حضرت مولا علی مشکل کشا کے بیٹے تھے عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے گھستے ہیں صفوں کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں تلوار چلاتے چلاتے آپ کی تلوار اس طرح نکلتی ہے جیسے بجلی چل رہی ہو، جیسے بجلی چل رہی ہو، اس طرح آپ کی تلوار چلتی. آپ جا کر یزیدیوں کے لشکر میں گھستے ہیں. گھس کر جو ہے نا نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں. جب نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت سپاہیوں میں بھگدڑ مچتی. آپ نہر فرات کے ایک کنارے سے آ کر، جہاں سپاہی کم تھے یا نہیں تھے اس جگہ پر آ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں پہلا مشکیزہ بھر لیتے ہیں، مشکیزہ بھر کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ میں تھوڑا پانی لیتے ہیں. آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تھوڑا سا یہاں تک آیا ہوں، تھوڑا سا پانی پی لوں. جیسا ہی ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو آپ کو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد آتا ہے، چاچا کیا ایک قطرہ پانی نہیں پلاؤ گے؟ جب ایک آپ کا حضرت سکینہ کا جب آپ کو خیال آتا ہے، جملہ یاد آتا ہے، تو آپ پانی ہاتھ میں کا پھینک دیتے ہیں. آپ جب ہاتھ میں کا پانی پھینک دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ اب یہاں تک آیا ہوں ان صفوں کو چیرتے ہوئے، یزیدی اپنا حال درست کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا پانی میرے گھوڑے کو پلا کر لے جاؤں تاکہ گھوڑا تر و تازہ ہو جائے. آپ یہ سوچ کر گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں کہ پانی پی. اس کی لگام کھینچتے ہیں، گھوڑے کا منہ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑے پانی پی لے، ہم پھر نکلیں گے. گھوڑا پانی پینے کو تیار نہیں. ان کا گھوڑا بھی ایک بوند وہاں کا پانی جو ہے نا نہیں پیتا گھوڑا. تو یزیدیوں کے
लश्कर वालों ने ये कहा था कि जानवर चाहे तो पानी पी लें, मगर हुसैन और उनके बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। जानवर परिंदे जो भी पीना है पी ले, मगर हुसैन और उनके बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। और ये कहा था कि पानी, सारी जमीन भी पानी होगी तो हम पीने नहीं देंगे। मगर ये एक तरफ ये यजीदी है और एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानवर हैं। घोड़ा देखे कितना अक्लमंद था, घोड़ा कितना अक्लमंद था, उसने एक कतरा पानी भी नहीं पिया उस घोड़े ने। तो आइए, अब्बास अलंबरदार 2-3 मरतबा उसकी लगाम खींचते हैं, घोड़े को पानी पीने के लिए इसरार करते हैं। जब वो पानी नहीं पीता तो आप उस घोड़े पर सवार होकर फिर वापस यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। जब आपको पानी भरकर कामयाब होकर आता हुआ जब ये बदबक देखते हैं तो 2000 सिपाहियों का लश्कर आगे करते हैं, 2000 घोड़सवारों का लश्कर हजरत अब्बास अलंबरदार के सामने करते हैं। तो आपको आवाज देते हैं बदबक कि कुछ भी हो जाए। इब्ने साद एक तरफ से और शिमर एक तरफ से आवाज देता है, अरे सिपाहियों, कुछ भी हो जाए, ये मशकीज़ा, ये पानी हुसैन के खीमे तक पहुंचने नहीं पाए। अगर उन्हें एक कतरा भी, एक आदमी को एक एक कतरा भी अगर पानी मिल गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, उन्हें रोक लो। ये कहकर 2000 सिपाहियों को आगे कर दिया जाता है। जब ये सिपाही आगे बढ़ते हैं तो हजरत अब्बास अलंबरदार रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कई तरह के वार होते हैं, कई तरह के जख्म होते हैं। दूर दूर से तीर, इधर से भाले, इधर से नेज़े, इधर से तलवार के वार, इधर से घोड़सवार, इधर पैदल सिपाही, आपके कभी आपके घोड़े पर, कभी आप पर वार होते हैं। लगातार वार होते 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 क्या होता है, हजरत अब्बास अलंबरदार रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक तरफ का हाथ जो है ना, एक खबीस जरारा जिसका नाम था, इसके वार से आपका एक तरफ का बाजू कट जाता है। एक तरफ का जो ही आपका बाजू कट जाता है तो आप उसी हाथ में मशकीज़ा पकड़े थे, जिस तरफ मशकीज़ा पकड़े थे वो हाथ पर वार करने से वो बाजू कट गया। आप क्या करते हैं, वो मशकीज़ा उठाकर सीधे हाथ की तरफ लेते हैं। दूसरे हाथ की तरफ जब लेते हैं तो एक शख्स बदबक जिसका नाम था, एक था जरारा, फिर उसके बाद नौफिल बिन अरजक, ये था नौफिल बिन अरजक। ये क्या करता है, वो दूसरे बाजू के तरफ वार करता है तो आपका दूसरा बाजू भी कट जाता है। दोनों बाजू जब आपके कट कर गिरते हुए आपको नजर आते हैं, ये भी बाजू कट गया, वार हुआ, तो आप उस मशकीज़े को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं। उस मशकीज़े को अपने दांतों से पकड़ते हैं। पकड़ कर एक तरफ घोड़ा दौड़ा रहे हैं और जंग कर रहे हैं और दोनों हाथ मौजूद नहीं, एक हाथ गया, एक हाथ में तलवार थी वो भी गई। आप जो है ना मशकीज़ा जो है ना आपके दांतों में है, बाजू नहीं, घोड़े पर बैठे हैं। ऐसी हालत में एक बकबक आपको ऐसे तीर मारता है कि वो तीर मशकीज़े में से पास होकर जाकर अपने उनके गले में लग जाता है। जब लगता है तो आप घोड़ा दौड़ा कर जो है ना आगे बढ़ते हैं और आवाज़ देते हैं, हुसैन, अरे हुसैन आओ, भाई हुसैन आओ और मेरी खबर लो। और फरमाते हैं कि अफसोस ऐसा की ना, ये मशकीज़ा गिर रहा है। क्या है वो शेर, क्या था, अब्बास बोले रो कर अफसोस ऐ सकीना, अब्बास बोले रो कर, अब्बास बोले रो कर, क्या अब्बास बोले बाजू कटाकर अफसोस है सकीना, मशकीज़ा अब गिर रहा है, बाजू कटा के अब्बास बोले सकीना से रो कर अफसोस है सकीना, मशकीज़ा गिर रहा है। मशकीज़ा गिर गया, आप पानी लाने में नाकाम है। जब वहाँ से घोड़ा दौड़ा कर आप आगे आते हैं लश्कर से बाहर, तो मशकीज़े में का सारा पानी निकल कर ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आता है, आकर जो है ना आपका सर अनवर अपनी गोद में रखते हैं। रखने के बाद आप एक आँख खोल कर देखते हैं और बोलते हैं कि भाई हुसैन मुझे माफ़ करना, मैं आप ख़ानदान को जो है हमारे पानी नहीं पिला सका, ये पानी मैं नहीं ला सका, भाई हुसैन मुझे माफ़ करना। मेरे इन बदबख्तों ने इतने मेरे जिस्म पर वार किए हैं कि मेरे हड्डियां चूर चूर हो गई, इतने वार आपके जिस्म पर किए गए थे। इमाम हुसैन अली मकाम इतना रोते हैं उनके शहादत पर, बोलते हैं अय अब्बास तू मेरी कमर की तरह, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, या तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। जब एक आप फरमाते हैं तो फरमाने के बाद हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दोनों आँखें खोल कर देखते हैं, फिर आपकी रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यहाँ पर एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी है करबला में, बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने इनका रोज़ा है, बड़ा आलीशान रोज़ा है, बहुत खूबसूरत।
اگر آپ پورا وہ دیکھنا چاہیں گے تو پورا ایک دن بھی اگر پورا گھوم کے دیکھیں تو اس کو پوری کمپلیٹ زیارت نہیں ہو سکے گی. اتنا بڑا روزہ آستانہ، اتنا بڑا آستانہ ہے. تو یہ آستانے، یہ مزارات صرف انڈیا میں بھی نہیں، عرب میں بھی ہے. صرف انڈیا میں ہی نہیں، عرب میں بھی ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اتنے بڑی بڑی مزار بنانا حرام ہے، درگاہ بنانا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، تو آستانے ایسے بزرگوں کے آستانے موجود ہیں، درگاہیں بارگاہیں موجود ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو ان کے مزار انور کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسے نوازا کہ یہ پانی لانے میں ناکام ہوئے تھے نا، حقیقت میں یہ پانی لانے میں ناکام نہیں ہوئے، یزیدی پانی دینے میں ناکام ہو گئے. مگر کیسے کہ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ جب پانی لے کر نکلے، مشکیزے پر تیر لگا اور مشکیزے میں کا پانی گر گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا ہے کہ آپ کی جو درگاہ ہے، جو اوریجنل آپ کی درگاہ کی جو تعویذ ہے وہ تہ خانے میں ہے، اور اس کے اوپر تہ خانے کے اوپر ایک مزار انور ہے، ایک نشان کے طور پر بنایا گیا ہے. لوگ اس جالی پر پھول چڑھاتے ہیں، خوشبو وغیرہ چادر وغیرہ چڑھائی جاتی ہے، خوشبو ڈالی جاتی ہے وہاں پر. مگر ان کی جو اصل مزار ہے حضرت عباس علم بردار کی، اندر زمین کے اندر تہ خانے میں اوریجنل زمین پر، کربلا کی زمین پر آپ کی یہ مزار انور موجود ہے، اور وہاں پر ہمیشہ پانی رہتا ہے اور وہاں پر گردش کرتا رہتا ہے. پانی ان کے مزار کے ارد گرد طواف کرتے رہتا ہے پانی. اور وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا میٹھا پانی ہے جو اتنے اندر تہ خانے میں کئی سالوں سے آج تک بھی ہے. 61 ہجری کا یہ واقعہ ہوا، آج تک بھی ہے. کتنے سال گزر گئے، 1300-1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی وہ پانی ان کے مزار کے اطراف پر گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، مگر آج تک وہ پانی خراب نہیں ہوا، سڑا نہیں. کیا سبحان اللہ، کیا یہ کرامت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی انہیں عنایت ہے اور ان کی کرامت ہے. آج بھی ان کے مزار انور کے اطراف جو ہے نا پانی ہے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ ٹائپ کرو عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ کے مزار انور، آپ دیکھو اس کے اندر جو ہے نا کس طرح پانی جو ہے نا آج بھی دکھایا گیا ہے آپ کے مزار پر. تو یہ تھے اہل بیت، یہ تھے آل رسول. یہ بھوکے پیاسے ظاہر میں لگے دیکھنے میں، مگر یہ سیراب ہو کر گئے ہیں، اور انہی کے طفیل آج دنیا سیراب ہو رہی ہے. دنیا انہی کے صدقے طفیل میں سیراب ہو رہی ہے. آج جو ہمیں کھا پی رہے ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے. انہوں نے اس طرح اپنی جانیں بھوکے پیاسے رہ کر لٹائی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں نواز رہا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کا علم حضرت عباس علم بردار نے جو اٹھائے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ اے عباس تو میرا علم بردار ہے، تیرے جانے کے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ تو آج ساری دنیا علم اٹھا رہی ہے. آج ساری دنیا علم اٹھا رہی ہے. اس لیے امام حسین کا علم کربلا جب بھی آتا ہے تو ہر سال اٹھا کر گلیوں میں گھمایا جاتا ہے. کبھی اس پر تنقید نہیں کرنا، کبھی اس پر تنقید نہیں کرنا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ عباس تو میرا سپہ سالار علم بردار، اگر تو شہید ہو گیا تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ یہ فکر اظہار فرمائی تھی امام حسین علیہ السلام نے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کو ایسا نوازا، آج بھی ہر جگہ وہ علم گھمایا جاتا ہے. اور جن بدبخت یزیدیوں نے اس علم کو گرایا تھا، اسے مٹانے کی کوشش کی تھی، وہ ناکام رہے، اور ان کے چیلے چانٹے آج اس پر فتویٰ لگاتے ہیں. یہ جو چیلے چانٹے لگاتے ہیں فتویٰ، یہ علم نہیں گھمانا، یہ علم نہیں اٹھانا، یہ علم نہیں گھمانا، یہ بدبختی ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے. ان بدبختوں نے تقریریں کر کر کے، واعظ نصیحت کر کے، لوگوں کو بھڑکا کے، لوگوں کا دماغ، نوجوانوں کو پلٹا کر محرم کے اس علم کے قریب جانے سے روکا. مگر اللہ کی شان دیکھو، ہم نہیں گئے تو کیا ہوا؟ آج ہندو مذہب کے لوگ ہندوستان میں علم گھما رہے ہیں. گھما رہے کہ نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کا وہ علم جسے حضرت عباس علم بردار نے اٹھایا تھا، وہ آج تک گھوم رہا ہے اور قیامت تک گھومتا ہی رہے گا. تم جاؤ یا نہ جاؤ، مگر اللہ جس کے ہاتھوں سے اٹھانا ہے وہ اٹھائے کے ہی دکھائے گا. اللہ جسے وہ توفیق دے گا، جسے اللہ چن لیتا ہے وہ علم اٹھانے کے لیے. جو حضرت امام علیہ السلام کا جو پرچم، وہ علم اٹھا کر آج گلیوں میں گھومتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا سپاہی ہے. آج حضرت عباس علم بردار نے جس طرح کہا، اے عباس تو میرا علم بردار ہے، میرا علم اٹھانے والا ہے. یہ جن لوگوں نے محرم میں علم اٹھایا ہے، امام حسین علیہ السلام کل بروز محشر جنت میں جائے گا تو اسے بھی کہیں گے یہ دیکھو یہ بھی میرا علم اٹھاتا تھا. تو ادھر سے آئے گا یہ دیکھو یہ بھی میرا علم اٹھائے گا. اور یہ شرک بدعت حرام فتوے والے جو جائیں گے تب انہیں کہیں گے کہ اے بدبخت ہو، جنت میں آ گئے، جنت میں آنے کی سوچ رہے ہو، دنیا میں تو میرے علم کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، چھپانے کی کوشش کرتے تھے، مٹانے کی کوشش کرتے تھے.
تو ہر چیز کا کربلا کے واقعے میں یہ محرم میں تمہیں جو جو چیز دیکھتے ہیں ہر چیز کا محرم کے واقعے میں نقطہ پوشیدہ ہے، ہر چیز کا ہے، ہر چیز کا ہے، وہ ہر چیز کو میں بیان کروں گا، ہر چیز کو میں بیان کروں گا، اس سیریز کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہماری 10ویں محفل ہے، اگر یہ ختم ہوئی تو ہم کل سے 11ویں محفل بھی کریں گے، بھلے ہی 2 ہی لوگ آ کر بیٹھ کر سنیں، میں اس تقریر کو بھی ریکارڈ کر کے ڈالوں گا یوٹیوب پر، اور ہر چیز کی سند بیان کروں گا۔ یہ علاوہ کیوں سے لگایا جاتا ہے، یہ پانی محرم کے پنجوں کو جو ندی لے جاتے ہیں نا، تمہیں پیرا ندی گئی بولتے ہیں نا موٹی بھاشا میں، پیرا ندی گئی منہ دھلا لے کر، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ہر چیز کربلا کے واقعے کے اندر پوشیدہ ہے، ہر چیز پوشیدہ ہے، ہر چیز کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کربلا کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگ سمجھے کہ یزیدی یہ سمجھنے لگے کہ امام حسین ختم ہو گئے، ان کا آل اولاد ختم ہو گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ صرف ایک تنہا امام زین العابدین علیہ السلام بچے تھے، آج تک قیامت تک ان کی آل رسول کی جو ہے نا نسل موجود ہے اور رہنے والی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بروز محشر تمام امتیں کھڑی ہو جائیں گی، تمام انبیاء کی اولاد آئیں گی، اس وقت تمام نبیوں میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جس کی اولاد ہوگی وہ میری اولاد ہوگی، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عنایت عطا کیا ہے، آپ کو کیا کوثر عنایت کیا ہے۔ وہ کوثر کا معنی کیا ہے، کثیر کی جمع ہے، کثیر کی جمع۔ اب تھوڑی چیز رہے تو اس کیا بولتے ہیں، تھوڑا ہے، اور اس سے زیادہ ہوا کیا بولتے ہیں، بہت ہے، پھر اس سے زیادہ ہوا کیا بولتے ہیں، کثیر ہے۔ جب بہت بہت زیادہ 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 کی حد جب ختم ہوتی ہے تو اسے کوثر کہا جاتا ہے، جب کثرت کی کثیر کی حد ختم ہو جاتی ہے تو اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا، انا اعطینا کل کوثر، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہے اس سورے میں۔ اس کا سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی کون سی ہے، سب سے چھوٹی اور سب سے معصوم سورت سورہ کوثر، یہ سیدہ کائنات کا تذکرہ ہے پورا، کیونکہ آپ جنت کی سردارنی ہے، معصوم ہے، آپ معصوم ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کیا ہوتا ہے، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔